جنید بغدادی کا کہتے ہیں، ان کا بیان ہے، لوگوں جیسے میں سویا ہوں، میرے خواب میں دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ جنید بغدادی نے جب امام حسین کے بیٹے کا ادب کیا تو اللہ نے ولایت دے دی ہے۔ اگر تم بھی کرو گے تو کچھ نہ دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ حسین کی برکت سے جنت کا محل ضرور دے دے گا۔ جنید بغدادی تشریف فرمائے، بات پہ آگئی تو بتا دو، تشریف فرما ہے، بڑے پہلوان ولی رہی ہے، مگر ہوتا یہ ہے پیارے، تمام لوگ حاضر ہوئے، تمام لوگ، ایک کمزور سا آل رسول آ گیا اور کہنے لگا میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا جب آل رسول سے کہا تو آل رسول نے جب کہا تو جنید بغدادی نے کہا تم مجھ سے کیا لڑ پائے گا؟ اللہ اکبر، ہوتا یہ تھا جنید بغدادی نے جب کہا تو اللہ اکبر، جنید بغدادی نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ اب وقت کو مقرر کر دیا گیا ہے، اب جب وقت قریب آیا لوگ ان کو دیکھنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جنید بغدادی کی کشتی کو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ کس کی؟ جنید بغدادی کی کشتی کو دیکھیں گے، مگر جو ضعیف لاغر کمزور سا ایک مرد واحد تھا، اس نے کان میں آ کر کے کہا اے جنید میں کوئی عام انسان نہیں، غلام حسین ہوں، اللہ اکبر، حسین کا بیٹا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ جنید بغدادی قریب کھڑے ہیں اور کہتے ہیں تو کوئی بھی ہو مگر مجھے مات دینے سے مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا دیکھ میرے گھر بچے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، کم از کم ہم مانگ نہیں سکتے تو کم از کم تو ہار جا، تو ہار گیا تو اس کے عوض میں مجھے کچھ مل جائے گا، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، تو جانتا نہیں وہ نبی کی نسل سے ہے، وہ نبی کی اولاد سے ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ جنید بغدادی نے کہا اگر میں ہار گیا تو لوگ کیا کہیں گے، میری عزت کا کیا ہوگا؟ تو جملہ سنو، اس عاشق نے کہا تھا اے جنید اگر تیری عزت میں اضافہ نہیں ہوا، اگر عزت کم ہو گئی تو قیامت کے دن میرے نانا سے عزتوں کا تاج لے لینا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ جنید بغدادی تدبیر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تفکر کا عالم آ چکا ہے، کشم و کشم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جنید بغدادی جب لڑنے لگتے ہیں نا تو اللہ اکبر، حسین ابن علی کا بیٹا ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں زمین بوس کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا تھا ارے جنید کو کوئی نہیں مار دے سکتا، دھوکے میں گر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے زمین پر پیر پھسل گیا ہو، دوبارہ کشتی کی جائے گی، دوبارہ کشتی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، دوبارہ بھی ہوتا یہ ہے کہ نبی کے آل سے غلام حسین نے ان کو سینے پہ ہاتھ رکھا، زبی بوس کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تیسری مرتبہ لوگوں نے پھر کرائی کشتی۔ ہوتا یہ ہے کہ تیسری مرتبہ بھی ان کو زبی بوس کر دیا۔ اللہ اکبر، جس جنید بغدادی کی لوگ عزت کیا کرتے تھے، جس جنید بغدادی کی لوگ تقریم کیا کرتے تھے، جس جنید بغدادی کو زمانہ یاد کرتا تھا، جس کی طاقت کو یہ دنیا والے یاد کرتے تھے، عالم یہ آ گیا آج لوگوں کے پیر جنید بغدادی کے سینے پر ہے۔ محترم حضرات خیال کرتے ہیں اے مولا یہ کیسا مقام ہے، میرے تو عزتوں کے تاج ایسے ایسے عالم تھے، میری عزت و شان تھی، میری تو شوکت کا مقام تھا، اے مولا یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، اتنا خیال کرتے ہیں۔ آل رسول کو لوگوں نے اٹھا لیا ہے، گھر جا کر سو جاتے ہیں، مگر سونے کے بعد سنو جنید بغدادی کا کہتے ہیں، ان کا بیان ہے لوگوں جیسے میں سویا ہوں، میرے خواب میں دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مفتی ذیشان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دار نہیں، مدینے کے تاجدار آ گئے ہیں۔ ہوتا کیا جانتے؟ وہ اس کشم و کشمت ہے مولا، قیامت کی بات کی ہے، قیامت کب آئے گی، کب مجھے عزت ملے گی، اس کشم و کشم ہے۔ مگر دیکھیے پیارے ہوتا کیا ہے، میرے نبی بڑے لچپال ہیں اور مہربان رسول ہیں۔ پیارے اگر کوئی نبی کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا تو نبی بہت جلدی بدلہ دے دیا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہے، خواب میں تشریف لے آئے، کون لے آئے؟ آقا۔ میں کہتا ہوں خواب کا تو بہانہ تھا، حقیقت میں مصطفیٰ کو بلانا تھا۔ خواب کا تو بہانہ تھا، حقیقت میں مصطفیٰ کو بلانا تھا۔ ہوتا یہ ہے پیارے، جنید بغدادی بیٹھے ہیں،
بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے آ گئے میرے آقا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کام میرا تھا میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جنید بغدادی نے کہا یا رسول اللہ ناچیز کو یاد کر لیا ہوتا حاضر ہو جاتا، اے میرے آقا تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنید کام میرا تھا میں آ گیا۔ جنید بغدادی کو دیکھ کر محمد عربی جانے لگے، جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں حضرت جنید بغدادی نے دل میں چاہا تھا کہ محمد سے اور ملاقات ہو جا، اتنا کہنا تھا، یعنی دل میں سوچنا تھا، زباں پر بات نہیں آئی، لیکن میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ میرے آقا نے جنید بغدادی کو دیکھا، جنید بغدادی کہتے ہیں جیسے ہی دھیرے دھیرے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا ہے نا تو ایسا لگتا تھا پھر کیا تھا، ارے زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی، ارے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ محترم حضرات عالم یہ بن چکا تھا، میں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا قیامت تو بعید ہے، قیامت تو دور ہے، قیامت ابھی نہیں آئے گی۔ جنید بغدادی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے فرمایا جنید تیرے دل میں خیال ہے، تیرے ذہن میں بات چل رہی ہے کہ میں نے یہ خیال کیا ہے میرے بیٹے نے تجھ سے کہا تھا میں تجھے عزتوں کا تاج دوں گا، تیرے دل میں خیال آ رہا ہے۔ جنید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ صحیح کہتے ہیں، وہی جنید بغدادی نے کہا جو امام احمد رضا نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ محترم حضرات عالم یہ بن جاتا ہے، مطلب کہ یہ سبحان اللہ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بول رہا ہوں میں تاکہ بات آپ تک بہت اچھے انداز میں پہنچ جائے اور تختی دل پر بات کو لکھ لینا۔ محترم حضرات آقا تشریف فرما ہے، میرے آقا کو جب دیکھتا ہے نا تو جنید بغدادی نے سینے سے لگا لیا، میرے آقا نے بھی چپٹا لیا ان کو، جیسے ہی آقا نے سینے سے لگایا جنید بغدادی نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا ہے، میرے نبی نے بھی ہاتھوں کو بڑھا دیا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان مصطفیٰ کے بات پر عمل کرے گا، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرے گا، آقا یہ محفل سجائی ہے حضرت علی کے نام کی، جس علی کو میرے نبی نے کہا ہے اور لوگوں علی سے جو محبت کرے گا وہ نبی سے محبت کرے گا، جو نبی سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا، اور جو خدا سے محبت کرے گا اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ محترم حضرات جنید بغدادی کے دل میں ہے یا رسول اللہ عزتوں کا تاج دے دو، مگر قیامت تو آئی نہیں، قید تو قیامت کی ہے، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، میں چل کے کہو سبحان اللہ، قید تو قیامت کی ہے مگر یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بڑے لچپال ہے میرے نبی، دیکھیں بدلہ کیسے دیتے ہیں، تو نے میرے بیٹے سے یہ وعدہ کر لیا تھا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے نے کہا تھا میرے آقا کہ عزتوں کا تاج ملے گا مگر مولا کے حبیب عزتوں کا تاج کم ملے گا۔ میرے آقا کریم قریب چلے گئے، دوبارہ ان کو سینے سے لگا لیا۔ محترم حضرات سینے سے لگانے کے بعد جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل کو ٹھنڈک ہو گئی ہے، میرے دل میں تازگی آ گئی ہے، ایمان کی چاشنی مل گئی، ایمانی روشنی مل گئی ہے۔ جنید بغدادی کا بیان ہے محمد میرے قریب آ گئے، مجھے سینے سے لگا لیا، پھر کیا تھا جیسے ہی آقا نے مجھے سینے سے لگایا، کسے لگایا سینے سے؟ جنید بغدادی کون تھے؟ پہلوان، اور بات کس کی چل رہی ہے؟ نبی کونین کی۔ ان کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ عزتوں کا تاج ملے گا، بس مقصد یہی ہے بتانے کا۔ اگر نبی کے نواسوں کی محفل سجا کر بیٹھو گے بعد اب بیٹھ جانا، کیوں؟ کیونکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا خطبہ خدا نے قرآن میں پڑھا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا امام الانبیاء جن کے لیے خطبہ چھوڑ کر تشریف لے آئے ہیں، ان کی بارگاہ میں کہیں بے ادبی نہ ہو جا۔ اگر ادب سے بیٹھے رہے تو یہ وعدہ کرتا ہوں جب دنیا مرتی ہے نا تو مرنے کے بعد دنیا جانتی ہے نکیرین آتے ہیں قبر میں، اور بڑے محترم حضرات جب آتے ہیں تو آنکھیں بجلی کی گرج کی طرح ہوتی ہیں، سینگ کی طرح دانت ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا، مگر محترم حضرات وہ ہتھوڑے کو دنیا مل کر اٹھانا چاہے تو اٹھانا دور، ہلا نہ سکتی، مگر جس نے امام حسین کی عزت کی ہوگی نا، محفل میں بادب بیٹھا ہوگا نا، تو قسم خدا کی وہاں جب سوال ہوگا اے بندہ مومن بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ میں دنیا سے آیا ہوں۔ کیا لے کر آیا ہے؟ تحفہ محبت لے کر آیا ہوں۔ اچھا بتا اس مرد واحد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے ہی سوال ہوگا نا تو وہ کہنے لگا ارے کیا پوچھتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا گیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان
مسلمان بولو مسلمان گیا۔ محترم حضرات، نبی کونین تشریف فرما ہے۔ اب بتائیے جس کے خواب میں آقا تشریف لے آئے اس کی قسمت کی معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے آقا تشریف فرما۔ اچھا بیان یہ ہے کہ جنید بغدادی بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد محترم حضرات تیسری مرتبہ دل نے چاہا کہ نبی سے ملاقات ہو جا۔ میرے نبی گھر سے نکل چکے ہیں، باہر سے تشریف لاتے ہیں۔ اے جنید تیرے دل میں خیال آیا کہ تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جو میرے نبی کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے اور جانے کے بعد آقا کریم سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ دل میں مگر یہی خیال ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تاکہ عزتوں کا تاج مل جا۔ آج اتنا کہنا تھا محترم حضرات، وقت جا رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے، محمد اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ سینے سے لگانے کے بعد سید ابرار نے ارشاد فرمایا، اے جنید کیوں ہٹتا ہے؟ سینے سے لگا رہے۔ جنید بغدادی کا خود کا بیان ہے، میں نبی کے جیسے سینے سے لگا، جدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ نے مجھے ولایت کے منصب پر فائز فرما دیا۔